ارے واہ، آج تو ہماری عید ہو گئی۔ اسوا کی کال اٹینڈ کرتے ہی عرفان خوش دلی سے بولا، وہ اصل میں مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ اس کا رومانٹک لہجہ اسوا کو پریشان کر دیتا تھا، ایک دم اس کی سوچوں میں عمار آن گھستا۔ چلو کسی غرض سے ہی صحیح، منگیتر کو ہماری یاد تو آئی۔ کیا آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ اسوا کوشش کے باوجود اس سے بے تکلف نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارے مصروفیت گئی بھاڑ میں، تم کام بتاؤ۔ جواباً اسوا دھیمے لہجے میں اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ اس نے ارشد کی بدتمیزی سے لے کر اپنے والد کے دیوالیے اور ہارٹ اٹیک تک کی تمام تفصیل دہرا دی۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد چند لمحے تک ارشد کچھ نہیں بول پایا تھا، اور پھر جب اس کی محبت سے آری آواز ریسیور سے برآمد ہوئی، اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسوا اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پیار و محبت کے دعوے دار کے روکھے الفاظ اسے حیران ہی نہیں پریشان بھی کر گئے تھے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ عرفان نے لا تعلقی سے کہا، نہیں، ان فراڈیوں نے میرے ابو جان کو لوٹ لیا، سب کچھ چھین لیا، ہم عرش سے فرش پر آ گرے، اور آپ پوچھ رہے ہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ دکھ سے گویا پھٹ پڑی تھی۔ ایسے فراڈ کرنے والوں نے مکمل انتظام کیا ہوتا ہے، یہ کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ عدالتی کارروائی میں الجھنا صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور یہی مشورہ میں آپ کو دوں گا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ آپ کے والد صاحب کو خود احتیاط کرنا چاہیے تھی، ایک ایسے بندے پر انہوں نے اتنا اعتبار کیوں کیا کہ جو ماضی میں ان کے ہاتھوں نقصان بھی اٹھا چکا تھا؟ آپ کے بقول ساری غلطی ابو جان کی تھی؟ میرا ایسا نہ سمجھنے سے اگر کوئی فرق پڑتا تو شاید میں اپنی سوچ کو تبدیل بھی کر دیتا۔ بڑی مہربانی عرفان صاحب، جو آپ نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ ویسے میں نے مدد کے حصول کے لیے کال کی تھی، نہ چاہتے بھی اس کی گفتگو میں طنز کے زمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کہہ کر عرفان نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ حیرانی سے فون کو تکتے رہ گئی۔ کیا یہ وہی عرفان ہے جو اس سے پہلے مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا؟ ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ یقینی طور پر باپ کی وفات اور پھر دولت کے چھن جانے سے وہ ایک دم بے آسرا ہو گئی تھی۔ عرفان کا لہجہ سن کر تو اس کا جی چاہنے لگا تھا کہ اسے منگنی ہی توڑ دے۔ جو شخص ان حالات میں اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مستقبل میں اس کا کیا ساتھ دیتا؟ اور پھر اب تو اس کی پشت پناہی کرنے والا باپ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ بہانے کی تلاش میں سرگرداں آنسوؤں کو ایک بار پھر موقع مل گیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جل تھل ہونے لگیں۔ بیٹی سے گفتگو کرتے ہی نسرین نے اشرف چچا کو بلا کر ساری صورتحال اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے ملازموں کو فارغ کر دینے کا کہا، اور ان کی تنخواہ کے ضمن میں مطلوبہ رقم کا چیک اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ تمام ملازموں کو ان کی تنخواہ دے کر انہیں رخصت کر دے۔ سہ پہر تک تمام ملازم سوائے چوکیدار اور ماسی تابندہ کے رخصت ہو گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نسرین سے مل کر گئے تھے۔ تمام جانے پر خوش نہیں تھے، لیکن نسرین کی مجبوری بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ خود نسرین انہیں نم آنکھوں سے رخصت ہوتا دیکھتی رہی۔ اسوا اور اسلم شکور کے برعکس وہ ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ اس نے ہمیشہ ملازموں کو گھر کے فرد کی طرح سمجھا تھا، مگر اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ملازموں کی ضرورت پہلے سے شدید ہونے کے باوجود وہ اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ چوکیدار اور ماسی کو بھی اس نے بحالت مجبوری ہی پاس رکھا تھا۔ اگلے دن وہ ناشتہ کر رہی تھی کہ اس کمرے میں پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ ابھی تک اس نے فون کے کنیکشن کاٹنے کی درخواست نہیں دی تھی۔ گھر میں پی ٹی سی ایل کے 3-4 نمبر لگے ہوئے تھے، اور یقیناً اب تو وہ ایک فون کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم نسرین بہن۔ دوسری جانب اس کی سمدھن اور فرقان علی شاہ کی بیوی شگفتہ بات کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ خوش دلی سے بولی، کیسے یاد کیا بہن؟ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، شگفتہ نے عام سے لہجے میں کہا، مگر نسرین کا دل انجانے اندیشوں سے لرزنے لگا۔ جی بہن، ضرور۔ وہ اپنے اندیشوں کو چھٹلا کر شگفتہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہن، بات ذرا معیوب سی ہے، مگر آپ محسوس نہ کرنا، بس ہماری مجبوری ہے۔ جی جی آپ بولیں۔ اس کی غیر ضروری تمہید نسرین کو پریشان کیے دے رہی تھی۔ وہ اصل میں ہم نے اسوا بیٹی کا رشتہ بہت محبت سے مانگا تھا، عرفان بھی بہت خوش تھا، لیکن اب فرقان کی بھتیجی رخشندہ جو لندن کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، وہ ہفتہ ہوا واپس لوٹی ہے، اور آتے ساتھ عرفان بیٹے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کا والد ذیشان بھی اپنے بھائی پر عرفان اور رخشندہ کا نکاح کرنے پر زور دے رہا ہے۔
تو میں نے کہا آپ سے مشورہ کر لوں کہ اب ہم کیا کریں۔ اس میں مشورے کی کیا بات ہے، آپ انہیں بتائیں نا کہ عرفان کی منگنی تو ہو چکی ہے۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ یہی تو مصیبت ہے بہن، وہ رخشندہ تو بالکل پاگل ہوئی ہے عرفان بیٹے کے پیچھے، اور عرفان کی دوسری بیوی بننے پر بھی تیار ہے، جبکہ مرحوم اسلم بھائی نے یہ شرط پیش کی تھی کہ اسوا بیٹی کی اجازت کے بغیر عرفان دوسری شادی کا مجاز نہیں ہوگا۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں صاف صاف کہیں شگفتہ بیگم۔ نسرین نے ایک دم ہمت مجتمع کر کے اصل بات جاننا چاہی، خام خواہ کڑنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ مکاری سے بولی، سیدھی بات یہ ہے بہن جی کہ آگے آنے والے الیکشن کے لیے فرقان صاحب کو ایک بڑے سرمائے کی ضرورت ہے، اور ان کی یہ ضرورت اس کا بھائی ذیشان ہی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عرفان پہلے رخشندہ سے شادی کر لے اور بعد میں اسوا سے، آگے جیسے آپ کی مرضی۔ گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شگفتہ بیگم، اسوا اور عرفان کی منگنی ہی ہوئی تھی، شادی تو نہیں کہ آپ کو اتنی صفائیوں کی ضرورت پڑے۔ آپ عرفان کی ایک نہیں 4 شادیاں کریں، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بس کسی کو بھیج کر اپنی انگوٹھی واپس لے جائیے گا، اب کہاں رخشندہ بی بی کے لیے نئی انگوٹھی خریدتی پھریں گی۔ آپ تو خفا ہونے لگیں، شگفتہ بیگم نے چاپلوسی سے کہا، ورنہ اس کے لہجے سے ظاہر ہونے والی خوشی نسرین محسوس کر سکتی تھی۔ میں خفا اپنے مقدر سے ہوں مسز فرقان، اور یقیناً گزشتہ رات اسوا بیٹی نے عرفان کو اپنی بپتا سنا دی ہے، تبھی آپ کی شفقت کا دھارا رخشندہ بی بی کی جانب مڑا ہے۔ خیر مجھے کوئی گلہ نہیں، بس ہماری انگوٹھی واپس بھیج کر اپنی انگوٹھی لے جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے شگفتہ کا جواب سنے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک بیٹی کی ماں کے لیے بیٹی کی منگنی ٹوٹنے کی خبر جتنی دل خراش اور صدمے کا باعث بن سکتی ہے، اس سے ہر حساس دل واقف ہوگا۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو جا کر یہ خبر بتائے، اور پھر وہ اسی سوچ میں سرگرداں تھی کہ اسوا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جانے کتنے دنوں بعد وہ اس کی خوابگاہ میں آئی تھی۔ امی جان ناشتہ کر لیا؟ ہاں بیٹی، اس نے اپنا لہجہ خوشگوار بنانے کی کوشش کی، مگر لہجے میں شامل دکھ وہ کوشش کے باوجود نہیں چھپا پائی تھی۔ مگر اسوا اس کے دکھی لہجے پر اس لیے بھی دھیان نہیں دے سکی تھی کہ ان دنوں یوں بھی گھر میں دکھوں کی آمد و رفت تھی، اور وہ ماں کے لہجے میں شامل دکھ کو کسی پرانے دکھ کے ساتھ نتھی کر رہی تھی۔ امی جان، رات میری عرفان سے بات ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی امید افزا جواب نہیں دیا۔ جانتی ہوں بیٹی، یوں بھی مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی، مصیبت کی مثال تو اس حاملہ مادہ کی سی ہوتی ہے جو ہر لمحہ نیا بچہ جنتی رہے۔ ماں جی، آپ تو کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ نسرین کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی اور وہ کراہتے ہوئے بولی، تمہاری ساس کا فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے رشتہ ختم کر دیا بیٹی۔ اسوا چند لمحے تو ماں کی بات پر غور کرتی رہی، اور پھر جب بات اس کے پلے پڑی تو اچانک اس کا دل خوشی کے مارے دھڑکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم اتنی خوش کیوں ہو گئی ہے۔ اب تو تم اپنے عمار کا انتظار کر سکتی ہو، اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیٹی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ نسرین بیگم گھبرا گئی تھیں۔ ہاں ماں جی، اس دکھ بھرے ماحول میں آپ نے اتنی اچھی خبر جو سنائی ہے، وہ خوشی سے چہکی۔ اسوا بیٹی ایسی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ نسرین ابھی تک اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، ماں جی آپ جانتی تو ہیں میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو جان کے جانے کے بعد میں خود یہ منگنی توڑ دیتی، مگر ہمت نہیں کر سکی۔ جو رشتہ ابو جان چھوڑ گئے تھے وہ کیسے توڑتی، اب انہوں نے خود پہل کر دیے تو خوشی تو ملے گی نا۔ اور بیٹی کے لہجے میں چھلکنے والی سچی خوشی نسرین کو بھی نہال کر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس سے لپٹتے ہوئے مسکرا دیں۔ اللہ کرے میری بچی سدا یوں ہی مسکراتی رہے، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ آمین، اسوا نے جواباً کہا۔ اسوا کی خوابگاہ ایک بار پھر عمار کی یادوں سے سج گئی تھی۔ اپنی منگنی ہونے کے بعد وہ عمار کی یادوں سے جان چھڑانے کے لیے جانے کیا کیا جتن کرتی رہتی، مگر اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوتی، اور پھر والد کی وفات نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر دی تھیں۔ لیکن یہ صورتحال بھی زیادہ دن برقرار نہیں رہی، اور مستقبل کے مسائل نے اسے ماضی کے گرداب سے نکال کر حال میں لا پھینکا، اور اب منگنی ٹوٹنے کی خبر نے ایک بار پھر اس کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی تھی۔ اب تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ تصور میں عمار کی صورت لا کر مسکرا دی،
اور اگر تم نے بھی میرے علاوہ کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی تمہاری۔ وعدہ نبھانا پڑے گا اپنا، یاد ہے نا کیا کہا تھا میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گے؟ ہنسی اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی، سارے دکھ اور غم جیسے کہیں رفو چکر ہو گئے تھے۔ بہت دنوں بعد اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس کی ماں بھی بیٹی کو اتنا زیادہ خوش دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی خوشگوار دنیا سے باہر کھینچا۔ موبائل فون کی اسکرین پر عرفان کا نام دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس کا ارادہ کال کاٹنے کا ہوا، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی فرمائیں۔ اس نے سلام دعا کے بغیر گفتگو شروع کر دی۔ ناپسند تو وہ اس سے پہلے سے تھا، اب ان کی طرف سے رشتے کا انکار سن کر ان کا ضرب بھی سامنے آ گیا تھا۔ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اس کا روکھا لہجہ سن کر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگا، یہی تو پوچھا ہے، فرمائیں۔ دیکھو اسوا، امی جان نے آج آپ کی ماں سے بات کی ہے، یقیناً آپ تک وہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ امی ابو میری شادی میری کزن رخشندہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم چھپ کر شادی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو علیحدہ مکان لے کر دوں گا اور آپ کے عیش و آرام کا مکمل خیال رکھوں گا۔ بے شک آپ اپنی امی جان کو بھی ساتھ رکھ لینا۔ اسما نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر عرفان، افسوس اس بات کا ہے کہ میرے دماغ میں جو گالیاں اور بکواس باہر نکلنے کے لیے مچل رہی ہیں، لڑکی ہونے کے ناطے میں انہیں الفاظ کی شکل میں اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہوں، ورنہ یقیناً میں تمہیں کھری کھری سناتی کہ اپنی بقیہ زندگی کی اسی لڑکی کو ایسی آفر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ اور ایک دوسری بات بھی ذہن میں رہے، تم سے منگنی میں نے پاپا کے مجبور کرنے پر کی تھی، ورنہ تم جیسوں سے بات کرنا بھی میرے لیے کارےدار ہے، اور یقیناً تمہیں اس بات کا اندازہ منگنی ہونے کے بعد ہی ہو گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے عرفان کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ موبائل فون آف کر کے اس نے تپائی پر رکھا کہ وہ عمار سے مکالمے کے وقت کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ایک بار پھر اپنے محبوب کے روبرو پہنچ گئی، جو اس کے کال اٹینڈ کرنے پر شکوہ کنا تھا۔ آفتاب احمد ایک ایماندار اور محنتی شخص تھا۔ 2 سال کے اندر یو اے کنسٹرکشن کمپنی ایک جانا پہچانا نام ہو گیا تھا۔ ایمانداری اور اپنے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں دھڑا دھڑ ٹھیکے مل رہے تھے۔ سرکاری کام کے ٹھیکے انہیں نہ ہونے کے برابر ملے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ رشوت اور ٹھیکہ دلانے والے کا حصہ نکالنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ پرائیویٹ کام کرانے والے کافی گاہک ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہیں فیلڈ کے عملے میں مسلسل اضافہ کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر کراچی کے علاوہ انہیں لاہور، فیصل آباد، ملتان وغیرہ میں بھی مختلف تعمیراتی کاموں کے ٹھیکے مل گئے۔ مجبوراً عمار کو لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بھی کمپنی آفس قائم کرنا پڑی۔ کنسٹرکشن کمپنی اور گارمنٹس فیکٹری کے ساتھ اس نے پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ دولت نے اس کے گھر کا رستہ یوں دیکھا تھا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔ ایک چھوٹا سا مکان خرید کر وہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ مالی حال میں آسودہ ہونے کے باوجود جانے کیوں وہ خود کو ابھی تک اس مقام پر نہیں پاتا تھا کہ اسوا کو متاثر کر سکے۔ وہ اپنی محنت اور جستجو میں مصروف رہا۔ انوار الحق نے اس کے مشورے پر ٹیکسٹائل مل کی بھی بنیاد ڈال دی تھی۔ اس میں بھی 70% حصہ عمار کا تھا۔ یو اے گروپ آف کمپنیز کا نام اب شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اتنی شہرت اور دولت کے باوجود اس نے عمرہ کے گھٹیا شوق نہیں پالے تھے، جو شباب، شراب وغیرہ سے وہ کوسوں دور رہتا تھا۔ شراب کی 1-2 محفلوں میں اسے بحالت مجبوری شامل ہونے کا اتفاق ہوا تھا، مگر اس نے ام الخبائث کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جس سوسائٹی تک اس کی پہنچ ہو گئی تھی، وہاں مخلوط سسٹم رائج تھا، اور ایسی محفلوں میں اکثر وہ آزاد خیال اور بے باک لڑکیوں کا مرکز نگاہ بنا رہتا۔ صورت اللہ پاک نے اچھی دی تھی، اور دولت مندی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ یوں بھی اس کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں کچھ زیادہ ہی اس میں دلچسپی لیتی تھیں، مگر اس کے دل میں تو ایک ہی موجود تھی، وہی اسوا جس نے ہمیشہ اسے تضحیک کا نشانہ بنایا، حقارت سے نوازا اور نخوت سے پیش آئی۔ وہی آج بھی اس کے دل کے سنگھاسن پر براجمان تھی، اور دور دور تک اس کے اٹھنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ والد کی موت کے بعد پہلی بار گھر سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ اسما اور مدثر کو ملنے کا تھا۔ وہ دونوں اس کے والد کی وفات پر 2-3 دن مسلسل تعزیت کے لیے آتے رہے تھے۔
تھوڑی دیر بعد اپنی کار ان کے گھر کے سامنے روک کر وہ اطلاعی گھنٹی بجا رہی تھی۔ دروازہ مدثر ہی نے کھولا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اسما کو دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ ارے میری بہن آئی ہے، اس نے زوردار طریقے سے پکار کر اسما تک اپنی آواز پہنچائی۔ کیا؟ اسما باورچی خانے میں تھی۔ مدثر کی آواز سنتے ہی بھاگ کر باہر نکلی اور اسما کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو اسما بہن؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اس کے لہجے میں شامل خوشی اسما اور مدثر کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی تھی۔ چلو آؤ نا، تم تو یہیں رک گئی ہو۔ اسما نے اسے ڈرائنگ روم کی جانب کھینچا اور اسما مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسما مدثر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بازار سے کچھ لاتے ہیں، امی جان کو کہتے ہیں یا خود چائے بناتے ہیں؟ میری طرف سے کھلا انکار سمجھو، میں فی الحال اپنی بہن کے ساتھ گپ شپ کروں گی۔ پتہ نہیں کس بے وقوف کے کہنے پر میں نے شادی کی تھی۔ مدثر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں۔ چھوڑ انہیں، شوہر ہوتے ہی ایسے نہ شکرے ہیں، اسما نے مسکرا کر کہا۔ تم سناؤ کیسے بھول پڑی؟ بس دل کر رہا تھا اپنی بہن سے ملنے کو۔ روزانہ کیوں نہیں کرتا یہ دل؟ اسما نے اس کی پسلیوں پر انگلی چبوئی۔ کرتا تو روزانہ ہی ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ روز کا آنا جانا قدر کم کر دیتا ہے، تو میں اپنی قدر تو کم نہیں ہونے دے سکتی نا۔ ویسے آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہو۔ اسما قریب ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ خبر ہی ایسی ہے، تم بھی سن کر خوش ہو جاؤ گی۔ تو جلدی بتاؤ نا، اسما نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ عرفان نے منگنی توڑ دی ہے، اسما نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ کیا؟ اسما حیران رہ گئی تھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک سیٹھ زادی سے شادی کی تھی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس دولت نہیں رہی تو اس کے والدین نے یہ رشتہ ختم کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کیا مطلب دولت نہیں رہی؟ اسما ہنوز بات کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ جواباً اسوا کو تمام کہانی سنانا پڑی۔ اس دوران مدثر بھی چائے اور کھانے پینے کے لوازمات کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہ بھی بغیر کوئی سوال کیے اسوا کی بات سننے لگا۔ اسوا کی بات ختم ہوتے ہی وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم ہمیں اب بتا رہی ہو؟ حادثہ کیسا؟ پاپا کی موت سے بڑا کوئی حادثہ نہیں۔ یوں بھی دولت آنی جانی چیز ہے، آج میرے پاس تو کل کسی اور کے پاس۔ مگر اب تم کیا کرو گی اور کہاں جاؤ گی؟ وہ نیت ذہنیت کے باپ بیٹا تو دن گن رہے ہوں گے مہلت ختم ہونے کے۔ اللہ پاک کی زمین بڑی وسیع ہے اسما بہن، میں تو تمہیں خوش دیکھ کر نہال ہو گئی تھی، تم نے پریشان کر دیا۔ خوش تو میں ہوں، آخر عرفان سے جان جو چھوٹ گئی میری۔ عمار کا حصول میرے لیے مال و دولت، کوٹھی بنگلہ اور جائیداد سے کہیں بڑھ کر خوشی اور سکون کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی کہیں شادی کر لی ہو۔ خاموش بیٹھے مدثر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اسما اعتماد سے بولی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ روزگار کا غم بڑے بڑے وعدے بھلا دیتا ہے۔ مدثر نے حقائق اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی تو دیکھو کہ کتنا عرصہ ہوا اس نے تمہاری خبر نہیں لی۔ اسما نے مدثر کا ساتھ دیا تھا۔ یہ اندیشے مجھے عمار کے انتظار سے نہیں روک سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس سے ملاقات ہو تو میں اسے بتا سکوں کہ بہت کچھ گوا کے محبت کرنا میں نے بھی سیکھ لیا، اور یہ بھی کہ میں اس کے دعوے کے آسرے پر آج بھی اس کی منتظر ہوں۔ مدثر مسکرایا۔ اور جب وہ اپنی انگلی تھامے بچے کو کہے گا کہ ان سے ملو، یہ ہیں تمہاری پھپھو اسوا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اسوا اعتماد سے بولی۔ اور بالفرض ہو بھی کیا تو مجھے عمار سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہونے کی وجہ میرا وہ نارلو رویہ ہے جس کی وجہ سے عمار کو یونیورسٹی چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں نے اگر اس کے انتظار کو امید کی راہ دکھائی ہوتی تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، البتہ جب تک مجھے اس کی شادی کنفرم نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ ہم بھی کن باتوں میں الجھ گئے بہن، اسما نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ان مردود باپ بیٹے کا فراڈ نہیں پکڑا جا سکتا؟ ایک تو میں ان قانونی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہوں، دوسرا اگر کچھ ہو سکتا تو ابو جان کو صدمے سے ہارٹ اٹیک نہ ہوتا۔ یقیناً انہیں حالات کی سنگینی کا احساس تھا، اسی لیے وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ اسوا بہن، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ اتنی مطمئن کیوں ہیں؟ مدثر نے حیرانی ظاہر کی۔ بھائی میں مطمئن نہیں ہوں، بس خود کو مطمئن ظاہر کر رہی ہوں، اور میں نے رب کی رضا پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ اپنی منگنی پر بھی میں پریشان تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں نے عمار کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا،
لیکن دیکھ لو کہاں گئی میری منگنی۔ اصل بات یہ ہے بھائی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پاک پروردگار کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے، امی جان نے بھی ہاتھ پاؤں مارے ہیں، مگر نتیجہ ٹھاک کے وہی تین پات۔ اب ہر وقت رونے دھونے سے بس دشمن ہی خوش ہوگا، اور میں دشمنوں سے کم از کم یہ خوشی چھیننا چاہتی ہوں۔ یہ باپ بیٹا وہی ہیں جو ایک دن منتیں کر کے میرے آگے ہاتھ باندھ رہے تھے اور میرے پاؤں میں گر رہے تھے۔ آج اگر اپنی مکاری سے وہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو میں رو دھو کر ان کی خوشی کو دوبالا نہیں کر سکتی۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی مفکر نے کہ اگر آپ اپنی شکست پر مسکرا دیں تو جیتنے والے کی جیت کی خوشی آدھی رہ جاتی ہے۔ بہن، اگر ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ضرور حکم کرنا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اگر آپ کو اور اسما کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ اسوا کے لیے ان کے پرخلوص رویے کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ مزید گھنٹہ ڈیڑھ وہیں گزار کر وہ ان سے اجازت لے کر واپس چل پڑی۔ ارشد سے 5 ماہ انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مہینے بھر بعد ہی وہ اپنے والد کو راضی کر کے اسوا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ بھی خوف لاحق تھا کہ کہیں اسوا کی شادی نہ ہو جائے۔ گو اسے والد نے تسلی دی تھی کہ وہ فرقان شاہ کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہے، وہ ان حالات میں کبھی بھی اسوا کو بہو نہیں بنائے گا۔ مگر ارشد تو اسوا کے حسن سے واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ مرد ذات کے لیے اسوا کس قدر پرکشش تھی۔ سب سے بڑھ کر خود طاہر جواد بھی ایک بار ان ماں بیٹی سے مل لینا چاہتا تھا۔ نسرین بیگم انہیں گھر میں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ جی کیسے آنا ہوا؟ اسے مجبوراً پوچھنا پڑا تھا۔ ہم کوٹھی خالی کرنے کی بابت پوچھنے آئے تھے، طاہر جواد نے مکاری سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مگر اس کے لیے تو ہمارے پاس 6 ماہ کا وقت تو موجود ہے نا؟ نسرین کو چونکہ ساری تفصیل معلوم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہنا مناسب سمجھا۔ ان 6 ماہ سے 2 ماہ گزر چکے ہیں، طاہر جواد نے بات آگے بڑھائی۔ تو تم یہی بتانے کے لیے تشریف لائے تھے؟ وہ کوشش کے باوجود اس کے لیے آپ کا لفظ منہ سے نہیں نکال سکی تھی۔ نہیں، میں یہ بتانے آیا تھا کہ اس کوٹھی کے ساتھ یہاں موجود تمام اشیاء، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی سیٹھ صاحب مرحوم نے گروی رکھوائی ہیں۔ آپ معاہدے کے کاغذات اور اسٹامپ پیپر دیکھ سکتی ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑی فائل نسرین بیگم کی طرف، مگر نسرین بیگم نے فائل پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اسوا طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، ان گروی اشیاء میں ہم بیٹی بھی شامل تو نہیں ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ایسا ہونا ممکن ہے۔ موقع غنیمت جان کر ارشد نے اپنا مطمع نظر واضح کرنے لگا۔ ویسے آپ کو تھانے میں گزری رات تو یاد ہوگی؟ اسما نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا۔ وہ وقت بھول جاؤ مس اسوا اسلم شکور خان، اور تمہارے والد کو اسی کیے کی سزا تو بھگتنا پڑی ہے۔ اب اگر تم اس سزا سے بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے گندے تھوبڑے پر تھوکنا پسند کروں گی، اور بہتر ہوگا کہ تم ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور 4 ماہ بعد اگر ہم مطلوبہ رقم ادا نہ کر سکے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس، یا اور کچھ؟ لڑکی، جذبات سے کام لینے کے بجائے ہماری آفر پر غور کرو۔ یہ گھر اسی طرح تمہاری تحویل میں رہے گا، تمہاری امی بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ کون سی آفر؟ اسما نہ سمجھے والے انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ میری بہو بن جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی، وہ اطمینان سے بولی۔ اس آسانی سے مشکل بدتر جہاں بہتر ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم ماں بیٹی کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ مسٹر جواد طاہر، مصیبت میں ڈالنے والی اور مصیبت ٹالنے والی اللہ پاک ہی کی ذات بابرکات ہے۔ تم جیسے لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ زہر خود لہجے میں بولا۔ یقیناً تمہیں جیل جانا پسند نہیں ہوگا، اسما نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کسی کی جرأت کہ ہمیں بغیر کسی جرم کے جیل بھیج سکے؟ پرانے وقت کو بھول جاؤ بیبی، اب تم عمرہ اور شرفا تو چھوڑو، سفید پوش طبقے میں بھی شامل نہیں رہی، بلکہ اب تو تم کروڑوں کی مقروض بھی ہو۔ اسلم شکور خان نے 25-30 کروڑ لوگوں سے ایڈوانس کے سلسلے میں دیا ہوا ہے، اور اس کے وارث آپ دونوں ہو۔ یقیناً اس زمن میں لوگ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس کی بات سن کر ماں بیٹی گھبرا گئی تھی، لیکن جب اسما نے زبان کھولی تو اس کے لہجے میں اس گھبراہٹ کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ جہاں اتنے نقصانات برداشت کیے ہیں وہاں یہ بھی گوارا کر لیں گے۔ آپ غلط کر رہی ہیں مس اسما،
ارشد جو اپنے والد اور اس کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہا تھا اضطراب بھرے انداز میں بولا، ہمیں صلح کر لینا چاہیے، یقیناً میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ اس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے شعر پڑھا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردار۔ آپ پچھتائیں گی۔ ارشد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کو راضی کرے۔ کہاں تو وہ اس کا سر جھکانے اور اسے نتائج سے ڈرانے آیا تھا اور اب اس کی منت زاری پر شروع ہو گیا تھا۔ پچھتاؤں گی تو تب جب اپنے والد کے قاتل سے رشتہ جوڑوں گی، اور مسٹر ارشد یاد رکھنا میری پسپائی کو شکست نہ سمجھنا، یہ بس تھوڑی سی مہلت کے حصول کے لیے ہے۔ میں تم باپ بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ دولت تم اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ میرا تعارفی کارڈ ہے۔ طاہر جواد نے جیب سے خوبصورت کارڈ نکال کر اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب بھی تم ماں بیٹی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ تمہاری بھلائی ہم سے صلح کر لینے میں ہے، مجھے کال کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ ارشد کو مخاطب ہوا، چلو بیٹے۔ ارشد اسما کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، مگر وہ بے پرواہی کے گہرے تاثرات لیے خاموش بیٹھی رہی۔ اگر وہ شوقی تھی تو اپنی تقدیر پر، جس کی وجہ سے اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑے تھے کہ ارشد جیسا تھرڈ کلاس انسان نہ صرف اسے دھمکا رہا تھا بلکہ پرپوز بھی کر رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اسما نے انہیں پکارا، بات سنو۔ وہ امید بھرے انداز میں پیچھے مڑے، آج کے بعد اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی 4 ماہ سے پہلے یہاں آنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں پر اکیلی عورتوں کو ہراساں کرنے کی FIR کٹوا دوں گی۔ ان دونوں کے مسکراتے چہروں پر نفرت بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ طاہر جواد نخوت بھرے لہجے میں بولا، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ ان کے جاتے ہی نسرین نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہوگا بیٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ماں جی، اب ہم اتنی بھی بے دست و پا نہیں ہوئی کہ پاپا کے قاتلوں سے صلح کرتی پھریں۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا منہ نوچ لوں ان کمینوں کا۔ نسرین غصے سے بولی، ماں جی یہ وقت کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ باپ بیٹا بھیک منگوں کی طرح میرے سامنے گڑ گڑاتے رہتے، لیکن انشاءاللہ میں ان سے کسی رعایت کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اسما ایک عزم سے بولی اور نسرین سر ہلا کر بیٹی کی تائید کرنے لگی۔ پاپا دیکھ لیا، رسی جل گئی پر بل نہیں نکلے۔ کار میں بیٹھتے ہی ارشد شکوہ کناں ہوا۔ اسما کو ہر طرف سے بے دست و پا کرنے کے بعد وہ اسے اپنی آغوش میں سمجھنے لگا تھا، مگر اسما کے رویے میں اسے سرم و فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہ تو اس نے ارشد یا اس کے والد سے کوئی رعایت مانگی تھی اور نہ وہ روئی گڑ گڑائی تھی۔ ماں بیٹی کو جیسے دولت اور کوٹی چھن جانے کا کوئی دکھ ہی نہیں ہوا۔ تھوڑا صبر کرو، میں ان کے کس پل بھی نکال لیتا ہوں۔ طاہر جواد بھی ان کے رویے پر جلا بھنا ہوا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ نا پاپا، آپ کیا کریں گے؟ اسلم شکور کو ایڈوانس دینے والے سارا دن اس کے دفتر کے سامنے ڈیرا جمائے رکھتے ہیں، میں انہیں اس کوٹھی کی راہ دکھانے لگا ہوں، اور یقیناً یہ ماں بیٹی ان کے مطالبے کا سامنا نہیں کر پائیں گی۔ یہ ہوئی نا بات، ارشد جوش سے بولا، اور طاہر جواد مسکرانے لگا۔ اگلے دن اسما پھر اسما کے ہاں پہنچ گئی تھی۔ انہیں تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بھی انہیں کے ساتھ کھایا اور پھر واپسی کی راہ لی، مگر اپنے گھر کے سامنے 30-40 افراد کا اکٹھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے جو ہی کار گیٹ کے سامنے روکی، گیٹ کے سامنے اکٹھے ہوئے تمام لوگوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ اپنے جانب کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہمیں اپنی رقم واپس چاہیے بیگم صاحبہ، کھڑکی کے سامنے جھک کر ایک شخص نے واویلا کیا۔ کون سی رقم؟ وہ حیرانی تو رہ گئی تھی۔ وہی رقم جو آپ کے والد نے ہم سے پلاٹ بیچنے کے نام پر ایڈوانس میں ہتھیا لی تھی۔ اس مرتبہ بھی جواب اسی ادھیڑ عمر شخص نے دیا تھا جو پہلی مرتبہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ ایک دم اسما کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ ان لوگوں میں پھنس گئی تھی جو اس کے والد کی طرح ارشد اور اس کے فراڈی باپ کا شکار بنے تھے، اور اسی بارے میں تو انہیں طاہر جواد دھمکی دے کر گیا تھا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ادھیڑ عمر شخص اور اس کے ساتھ موجود ایک جوان سال آدمی نے پیچھے ہو کر دروازہ کھلنے کے لیے جگہ بنائی۔ باہر نکل کر وہ بولی، انکل میں نہیں جانتی ابو جان نے آپ سے کتنی رقم لی تھی اور اس رقم کا کیا کیا۔ ابو جان اب نہیں رہے، ہم خود کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہیں، البتہ آپ چاہیں تو میں اس شخص تک آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں جو اس سب کا ذمہ دار ہے۔ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر اس گاڑی میں گھوم رہی ہو؟ ایک جوان سال آدمی نے اس کی کار کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھیں آپ سب کو اصل بات کا علم نہیں، میں آپ سب سے زیادہ اس فراڈ کی شکار ہوئی ہوں۔
اس کی آواز میں شامل دکھ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بیٹی، ہم سب غریب لوگ ہیں اور یقین کرو ہم نے پائی پائی کر کے جو رقم اکٹھی کی تھی وہ ساری آپ کے والد کے حوالے کر دی۔ اب اتنا بڑا نقصان ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس مرتبہ وہی ادھیڑ عمر آدمی بولا تھا جو سب سے پہلے اسے مخاطب ہوا تھا۔ اچھا، آپ کے علاوہ بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے پلاٹس کی ایڈوانس بکنگ کروائی ہوگی؟ ہاں بیٹی، اور بھی کافی ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص ہی باقی تمام کی نمائندگی کرنے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ تمام کل 12 بجے یہیں آ جائیں، باقیوں کو بھی ساتھ لے آنا۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی اور اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ ہمیں ٹال رہی ہیں؟ ایک سفید داڑھی والے بڑے میاں نے واویلا کیا۔ نہیں چچا جان، یہ میری کوٹھی اور میرا خیال ہے میں اسے اٹھا کر کہیں نہیں لے جا سکتی۔ اتنی دیر ان سے گفتگو کر کے اسوا کے لہجے میں اعتماد در آیا تھا۔ تو ابھی کیوں نہیں؟ اسی بڑے میاں نے اعتراض چڑھا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں اکٹھے ہی تمام سے بات کروں اور ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں چچا، ادھیڑ عمر شخص نے اسوا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھی ایک دن کی بات ہے، ایک دن میں یہ کہاں بھاگ جائے گی؟ اس مرتبہ تمام سر ہلاتے ہوئے اس کی کار کے سامنے سے ہٹ کے تھے۔ وہ کار میں بیٹھ گئی۔ چوکیدار سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنی رائفل اضطراری حالت میں ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ لوگوں کے ایک طرف ہوتے ہی اس نے اسوا کے لیے گیٹ کھول دیا اور وہ کار اندر لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کی ماں پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیسے اندر آئی؟ کیا تمام لوگ چلے گئے ہیں؟ اسے شاید چوکیدار نے لوگوں کے اکٹھ کے بارے میں بتایا تھا، لیکن نسرین بیگم باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ چلے گئے ہیں ماں جی، میں نے انہیں کل پھر بلایا ہے۔ کیوں؟ اسوا اطمینان سے بولی۔ کیوں کہ اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا ہے نا۔ حل؟ مگر کیا حل نکالو گی؟ نسرین سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ماں جی، آپ پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، اور ہم تو یوں بھی تہہ دست ہیں۔ ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا والے ہم سے اور کیا چھین سکتے ہیں؟ بیٹی، مجھے تو بس تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے۔ کیوں ماں؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ نسرین نے دکھی ہوتے ہوئے کہا، جوان بیٹی کی ماں سے پوچھ رہی ہو، اسے کیوں فکر ہے؟ میں بیٹی نہیں، آپ کا بیٹا ہوں ماں جی، اسوا ماں سے لپٹتے ہوئے بولی۔ کاش ایسا ہی ہوتا، نسرین نے حسرت سے کہا۔ ایسا ہی ہوگا ماں جی، آپ کی بیٹی بیٹا بن کر دکھائے گی۔ اللہ پاک میری گڑیا کی حفاظت کرے، نسرین نے دعائیا انداز میں کہا۔ اچھا امی، میں ذرا ایک ضروری کال کر لوں۔ اسوا سیل فون نکال کر انسپکٹر راحیل کو کال کرنے لگی۔ پہلے ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ یقیناً اس کے پاس ابھی تک اسوا کا نمبر سیو تھا۔ انسپکٹر صاحب، مجھے پہچان تو لیا ہے نا؟ کیوں نہیں بیگم صاحبہ، آپ اسوا ازدم شکور صاحب ہیں نا؟ جی بالکل۔ آپ سے ایک ضروری کام تھا، کیا آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ جی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ میں منتظر ہوں، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے انٹر کام پر چوکیدار کو انسپکٹر راحیل کے آنے کی بابت ہدایت دی اور ماسی تابندہ کو چائے وغیرہ کا بتانے لگی۔ نسرین بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آدھ پون گھنٹے بعد ہی انسپکٹر راحیل وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت وردی ہی میں تھا۔ اس نے آتے ہی اسوا کو سلوٹ کیا۔ اس کی ضرورت نہیں انسپکٹر صاحب، آئیں بیٹھیں، اسوا پھیکی مسکراہٹ سے بولی۔ اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے بیگم صاحبہ؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ اب آپ ایک سیٹزادی نہیں، لٹی پٹی لڑکی کے سامنے ہیں، جس کا باپ کسی کے فراڈ کی وجہ سے انتقال کر گیا اور جس سے اس کے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہوں گا، انسپکٹر راحیل نے حیرانی سے پوچھا، اور جواباً اسوا نے ساری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہو گئی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی انسپکٹر راحیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹی، کاش میں آپ کو آپ کا حق واپس دلا سکتا۔ آپ کا مشفقانہ لہجہ سنتے ہی اسوا کی آنکھیں بہنے لگ گئی تھیں۔ چچا جان، میں جانتی ہوں آپ کے بس سے باہر ہے، یہ ایک منظم سازش تھی اور ابو جان کے وکیل تک کو اس میں شامل کیا گیا۔ ابو جان بھی جانے کیسے ان چاپلوسوں کے جھانسے میں آ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میں آپ کو کسی اور مقصد سے تکلیف دی تھی۔ راحیل مسکرایا۔ بیٹیاں زحمت نہیں دیا کرتیں۔ اللہ پاک آپ کو اجر دے چچا جان، آپ نے میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی، ورنہ میں آج تک یہی سمجھتی تھی کہ شاید پولیس والوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اسی وقت ملازمہ نے ان کے سامنے چائے اور دوسرے لوازمات ان کے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ اسوا خود انسپکٹر راحیل کے لیے چائے بنانے لگی۔ انسپکٹر راحیل کہنے لگا،
بیٹی، ہماری مجبوریوں کی داستان بہت طویل ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے پولیس والے مجبور اور بے بس ہوتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہمیشہ صاحب اقتدار طبقہ ہی ہمیں استعمال کرتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، جس کے پاس اقتدار، اختیار اور تعلقات ہوں، ہم ان کے خادم ہوتے ہیں، اور جو پولیس والا اس بات سے انحراف کرنے کی کوشش کرے اس کی جگہ کم از کم پولیس کے محکمے میں نہیں بنتی، ورنہ دل تو ہمارے سینے میں بھی دھڑکتے ہیں اور مختلف رشتوں کی زنجیر سے ہم بھی بندھے ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا چچا جان، بہرحال میں بتا رہی تھی کہ ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لوں۔ بولو بیٹی، کیا مسئلہ ہے؟ اس مرتبہ اسما نے ارشد اور اس کے والد کی آمد اور اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے اکٹھے ہونے والے لوگوں کے متعلق ساری تفصیل دہرا دی۔ کہہ کر انسپکٹر راہیل گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ گویا ہوا، بیٹی، یقیناً یہ طاہر جواد کا اوچھا وار ہے، مگر وہ بے وقوف اس طرح خود پھنس رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اسما نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ یوں کہ اس پروجیکٹ میں وہ بھی سیٹھ مرحوم کا حصے دار تھا، اور اب یہ گھر بھی اس نے آپ لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے، تو نقصان کا خطرہ اسے ہونا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کو۔ میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، اسما نے ناسمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ دیکھو، بقول آپ کے یہ گھر، گاڑیاں اور گھر کا سارا سامان آپ کے والد نے گروی رکھ دیا تھا۔ جی چچا جان، اسما نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، ایسے کرو، کل جیسے ہی لوگ پہنچتے آپ مسٹر طاہر جواد کو بھی کال کر کے ضروری کام کے بہانے بلوا لیں، اور پھر اس کے پہنچتے ہی لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ ہے اصل مجرم۔ اگر یہ رقم لوٹانے سے انکار کرتا ہے تو تم اسے دھمکی دو کہ تمام لوگ اس پر مقدمہ کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ کہ 4-5 جوشیلے جوانوں کو پہلے سے تیار کر لینا کہ وہ طاہر جواد اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکی دیں۔ ایسے لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، جان کے خوف سے شاید وہ لوگوں کی لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے پر تیار ہو جائیں۔ شکریہ چچا جان، ویسے کیا میں ان باپ بیٹے پر مقدمہ نہیں کر سکتی؟ مقدمہ تو کر سکتی ہو، مگر جیتنا مشکل ہو جائے گا بیٹی۔ آج کل جج اور وکیل خریدنا بالکل مشکل نہیں ہے، اور آپ کے پاس تو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے شاید اتنی رقم بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اچھا وکیل ہی کر سکو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا جان، اسوا دھیمے لہجے میں بولی۔ گو میں وکیل تو ہائر کر لوں گی، مگر ان فراڈیوں کا مقابلہ کرنا یقیناً میرے بس سے باہر ہوگا۔ خیر، اللہ پاک کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ اچھا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے چچا کو یاد کر لینا۔ انسپکٹر راہیل جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچا جان، میں آپ کی محبت اور شفقت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، یہی تو خوبی ہوتی ہے بیٹیوں میں، انسپکٹر راہیل نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، اور کل میں بھی 12 بجے تک آ جاؤں گا۔ چند باوردی پولیس والے بھی ساتھ ہوں گے، آپ بالکل فکر نہ کرنا۔ شکریہ چچا جان۔ اپنے چچا کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ انسپکٹر راہیل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن اسوا پر کچھ زیادہ ہی بڑی آفتاب آن پڑی تھی۔ کوٹھی سے باہر نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس نے 2-3 سال پہلے والی اسوا کا تنتنا، فخر اور غرور بھی دیکھا تھا۔ وہی اسوا آج اسے ایک بے بس اور مجبور لڑکی کی شکل میں نظر آئی تھی، ایسی لٹی پٹی لڑکی جس سے نہ صرف اس کا سہارا چھین لیا گیا تھا بلکہ وہ بے گھر بھی ہونے والی تھی۔ اسوا کے والد اسلم شکور نے اسے کئی بار انعامات سے نوازا تھا، خود اسوا بھی اسے انعام میں ایک قیمتی کار دے چکی تھی۔ وہ دنیا دار تو تھا، لیکن اتنا زیادہ احسان فراموش نہیں تھا کہ باپ بیٹی کے احسانات کو یکسر فراموش کر دیتا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے جتنا ہو سکا وہ اسوا اور اس کی ماں کی مدد کرے گا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ بس انہیں تسلی اور تشویش ہی دے سکتا تھا، کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ برخوردار، اب مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ صبح ناشتے کی میز پر بشیر احمد نے عمار سے پوچھا۔ کیسا انتظار ابو جان؟ بیٹا، تم 30 سالوں کے ہونے والے ہو، اور اصولاً آج سے 5 سال پہلے تمہیں شادی کر لینا چاہیے تھی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہی ہے، عمار نے توس پر جیم لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے تم سے اس سمجھداری کی توقع تو خیر نہیں تھی۔ اب غلطی سے تم نے اعتراف کر ہی لیا ہے تو بتاؤ اس غلطی کو کب سدھار رہے ہو؟ غلطی ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت اس کی ماں سکینہ بیگم چائے کی کیتلی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ یہ لیجی گرما گرم چائے۔ وہ بشیر احمد کے سامنے پڑے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ گو گھر کے کام کاج کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، مگر باورچی خانے کا کام سکینہ بیگم کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند تھا۔
کیوں بھی باپ بیٹا اس کے علاوہ کسی کے ہاتھوں کا بنا کھانے پر راضی نہیں تھے۔ ویسے بیگم صاحبہ، تم نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بشیر احمد بیوی کو مخاطب ہوا۔ میں نے یا آپ نے؟ سکینہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ بھئی بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا باپ کا کام ہوتا ہے یا ماں کا؟ وہ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو اپنے لاڈلے کو تو راضی کر لو۔ ماں جی میری ضروری میٹنگ ہے، میں چائے دفتر میں ہی پی لوں گا۔ اماں چائے کی پیالی کو ہاتھ لگائے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا ہوں برخوردار، بشیر منہ بناتے ہوئے چائے کا سپ لینے لگا، جبکہ سکینہ بیگم دکھ بھری نظروں سے بیٹے کا جائزہ لینے لگی جو شادی کے ذکر پر ہمیشہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ 10 بجے ہی سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اسوا کے حکم پر چوکیدار آنے والوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتا گیا۔ آنے والے کوٹھی کے خوبصورت گراسی لان میں بیٹھتے گئے تھے۔ 12 بجے تک 80-90 کے قریب افراد جمع ہو گئے تھے۔ 11 بجے انسپکٹر راہیل بھی 5 باوردی سپاہیوں کے ہمراہ پہنچ گیا تھا۔ 2 سپاہیوں کو چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر کھڑا کر کے اس نے باقی سپاہی اندرونی عمارت کے لکڑی کے خوبصورت منقش دروازے کے سامنے کھڑے کر دیے تھے۔ خود وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اسوا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم چچا جان۔ انسپکٹر راہیل کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی اسوا ہے جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ تو باپ بیٹی نے ہمیشہ اچھائیاں ہی کی تھی، اس وجہ سے اسے ان سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسوا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نسرین بیگم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، باجی آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی۔ نسرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ماں بیٹی کے سامنے ہی نشست سنبھال لی۔ چائے یا ٹھنڈا؟ اسوا نے پوچھا۔ چائے ٹھیک رہے گی، اس نے بے تکلفی سے کہا اور اسوا ملازمہ کو چائے کا بتانے لگی۔ اب کیا کریں؟ چائے کا بتا کر وہ انسپکٹر راہیل سے مستفسر ہوئی۔ اب کیا کریں؟ چائے کا بتا کر وہ انسپکٹر راہیل سے مستفسر ہوئی۔ ایسا کرو کہ ان لوگوں کے سامنے تمام صورتحال رکھ دو اور انہیں اصل سرغنے کا بھی بتا دو، اس کے بعد اس فراڈی کو بلا کر اس کا چہرہ بھی سب کو دکھا دینا، پھر یہ لوگ جانے اور ان کا کام۔ اس کے بعد آپ یہ کوٹھی چھوڑ کر میرے ہاں منتقل ہو جائیں۔ چچا جان، ہم مستقل تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتے نا؟ اسوا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نسرین کی آنکھیں بھی کوٹھی چھوڑنے کے خیال سے نم ہو گئی تھیں۔ بیٹی یہ کوٹھی تو آپ کو چھوڑنا پڑے گی، آج نہیں تو کل۔ یقیناً انہوں نے پکا کام کیا ہوگا اور عدالتی کارروائی کے ساتھ وہ آپ دونوں پر غیر قانونی دباؤ بھی ڈالیں گے۔ 2 اکیلی عورتیں ان غنڈوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں؟ میں بھی مستقل بنیادوں پر آپ کو محافظ مہیا نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ جو باہر عوام جمع ہے، یہ سچ جاننے کے بعد بھی آپ کا جینا حرام کیے رکھے گی۔ روزانہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی کوٹھی پر حاضری لگوانے پہنچ جایا کرے گا۔ اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی یہ کوٹھی خالی کر دیں اتنا بہتر ہے۔ انسپکٹر راہیل کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ بھائی، کیا آپ ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کر سکتے ہیں؟ 20-25 لاکھ تک کے زیورات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کم از کم سر چھپانے کا ٹھکانہ ہی مل جائے۔ کرائے کے مکان تو آپ کو معلوم ہے مناسب نہیں ہوتے۔ بالکل تلاش کر لوں گا، اور اس طرح آپ کے چوکیدار اور ملازمہ وغیرہ کے فالتو خرچ بھی جان چھوٹے گی۔ اچھا، یہ تو مشورہ بعد میں کر لیں گے چچا جان، میرا خیال ہے لوگوں سے بات چیت کر لی جائے۔ اسوا نے دیوار سے ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ہاں، کیوں؟ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر لان میں آ گئے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے تھے جبکہ زیادہ تر نے سرسبز گھاس پر بیٹھنے پر ترجیح دی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بیٹھنے والے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ یوں بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا درکار ہوتا ہے۔ اپنی عمر بھر کی کمائی کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر ان غریبوں کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ تمام لوگ بیٹھ جائیں۔ انسپکٹر راہیل نے ہاتھ سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیٹھ اسلم شکور صاحب مرحوم کی بیٹی آپ کو اصل بات بتائیں گی۔ تمام چہم گوئیاں کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ انسپکٹر راہیل کی موجودگی میں اسوا کی ڈھارس بندھی ہوئی تھی، ورنہ وہ اتنے لوگوں کا سامنا نہ کر پاتی۔ تمام کے بیٹھتے ہی اس نے چند لمحے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر گویا ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور فراڈ کرنے والوں کا مقصد آپ کی محدود کمائی لوٹنا نہیں بلکہ میرے پاپا اسلم شکور کو کنگال کرنا تھا، اور ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ میرے والد صاحب مرحوم ان کی مکاری، چالاکی اور فراڈ کو نہیں پہچان سکے۔ ان دھوکے بازوں جھانسے میں آ کر اپنی عمر بھر کی کمائی لٹا بیٹھے۔
میڈم، آپ کی تقریر ہمارے پلے نہیں پڑ رہی۔ یہ وسیع و عریض کوٹھی، گیراج میں کھڑی 4 قیمتی کاریں، آپ کا لباس آپ کی باتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے قطع کلامی کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کیا آپ نے ہمیں یہی رام کہانی سنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ ایک دوسرے جوان آدمی نے استہزائی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میرے پاپا کی بے گناہی واضح ہو۔ دوسرا، میں اصل شخص کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں سے زیادہ میرا مجرم ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ کوٹھی جس میں آپ کھڑے ہو مکمل ساز و سامان کے ساتھ، اور یہ 4 قیمتی کاریں جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، یہ گروی رکھی ہوئی ہیں۔ ان کاروں کے کاغذات بھی پاپا ان کے حوالے کر گئے ہیں۔ ہمیں کیسے یقین آئے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ایک اور آدمی نے شک ظاہر کیا اور باقی تمام بھی سر ہلانے لگے۔ وہ اعتماد سے بولی، آپ لوگ بے شک ان 4 کاروں کو آگ لگا دیں یا کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اصل مجرم کی طرف رہنمائی کرنے والی تھیں۔ حاضرین میں سے ایک نئی آواز بلند ہوئی۔ بالکل، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ میں اسے آپ لوگوں کے سامنے فون کروں گی۔ وہ نہایت چاپلوس اور دوغلا آدمی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس سے نمٹنے کے لیے تھوڑی سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ میں سے چند جوانوں کو اسے دھمکی بھی دینا ہوگی کہ اگر اس نے آپ لوگوں کی رقم نہ لوٹائی تو آپ اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ تو خیر ہم سچ مچ کریں گے، ایک بپھرے ہوئے جوان نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کال کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور طاہر جواد کا کارڈ پر درج کیا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اسوا نے تمام کو سنانے کے لیے موبائل کا اسپیکر آن کر دیا۔ میں اسوا اسلم شکور بات کر رہی ہوں۔ ہاں جی مس اسوا، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا تم ارشد کے ہمراہ اسی وقت یہاں آ سکتے ہو؟ کیوں نہیں، وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ آ جائیں، میں منتظر ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کر کے تمام کو کہا، اسے یہاں تک آنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ انسپکٹر راحیل نے 4-5 جوانوں کو تیار کر کے گیٹ پر بھیج دیا کہ جوں ہی وہ کار اندر لے کر آئیں انہیں واپسی نہ مڑنے دیا جائے۔ پولیس والوں کو اس نے جان بوجھ کر اس معاملے سے علیحدہ رکھا تھا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس طاہر جواد کو روکنے کا اختیار تھا اور نہ وہ اس بے وقوفی کا مرتکب ہونا چاہتا تھا۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ طاہر جواد نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ باپ بیٹا دونوں اکٹھے ہی دوڑے چلے آئے تھے۔ کوٹھی کے اندر کار لانے کے بعد ان کی نظر وہاں جمع ہوئے ہجوم پر پڑی تھی، مگر واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ گیٹ کو بند کر کے 4 جوان گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی گڑبڑ لگتی ہے، طاہر جواد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ ڈھیٹ لڑکی نہیں سدھرنے والی۔ ارشد کے چہرے پر بھی غم و غصے کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ پولیس کے سپاہی بھی نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ چہرے سے پریشانی کے تاثرات چھٹکتے ہوئے وہ نیچے اترنے لگا۔ ارشد نے اس کی تقلید کی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے انسپکٹر صاحب؟ ان کے قریب پہنچتے ہی طاہر نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے مسٹر طاہر۔ اسما انسپکٹر راحیل کی موجودگی میں کافی حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ بڑوں کو مخاطب کرنے کی تمیز تو سیکھ لو۔ طاہر نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ الفاظ اور لہجہ سامنے والے کی شخصیت اور کردار کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مجھے کیوں بلایا؟ طاہر جواد نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسما نے کہا، یقیناً تم جانتے ہو، اگر جانتا تو پوچھنے کی زحمت نہ کرتا۔ طاہر جواد نے منہ بنایا۔ یہ تمام لوگ ایڈوانس رقم ادا کر چکے ہیں اور اب انہیں پلاٹ یا ایڈوانس کی رقم واپس چاہیے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، جس کو دی تھی اس سے یا اس کے ورثہ سے مانگے؟ ان سے تو سب کچھ ہتھیا لیا گیا ہے۔ اسوا زہر خون لہجے میں بولی۔ تو میرا قصور؟ اور وہ بچے بھی نہیں تھے کہ کسی کے جھانسے میں آ گئے۔ تم اس کے حصے دار تھے، صرف 5% حصے کا۔ باقی جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے تو اس کا نشانہ ہم بھی بنے ہیں۔ تمہارے والد کا حصہ زیادہ تھا، اسے نقصان بھی زیادہ پہنچا۔ میرا حصہ کم تھا، مجھے کم نقصان پہنچا۔ اور یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سارا پیسہ وہ لوگ لے گئے ہیں جنہوں نے ہم پر دھوکے سے زمین بیچی۔ اسوا اس بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی۔ وہ ببرتے ہوئے بولی، تمہارا ایک اور ساتھی 35% کا حصے دار تھا۔ باقی زمین خریدنے کے بعد جب تم لوگوں نے ان غریبوں سے ایڈوانس کی رقم لینا شروع کی، وہ کہاں گئی؟ اور یہ گھر بھی تو ابو جان نے بعد میں گروی رکھا تھا، اس رقم کا کیا بنا؟ طاہر نے اطمینان سے کہا، یہ تمہارے والد مرحوم کو علم ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس فراڈ کے اصل مجرم کو آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ اس مرتبہ اسوا وہاں اکٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب ہوئی۔
اور وعدے کے مطابق میں نے اسے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کوٹھی بھی اب اس کی ہے، یہ کاریں بھی اس کی ملکیت ہیں۔ میں 1-2 روز میں اپنی امی کے ساتھ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گی۔ بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے باوجود میں اپنے مرحوم پاپا کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ انہیں معاف کر دیں۔ وہ دھوکے باز نہیں تھے، وہ بیچارے خود دھوکے کا شکار ہوئے۔ اب میرے پاس نہ اتنی رقم ہے کہ میں اس فراڈیے کو عدالت میں گھسیٹ سکوں اور نہ کوئی اور وسائل ہیں کہ انصاف حاصل کر سکوں۔ اب آپ جانیں اور آپ کا مجرم۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی ابھر آئی تھی۔ تقدیر نے اسے یہ دن بھی دکھا دیا تھا کہ وہ غریب غربا لوگوں کے سامنے صفائیاں دیتی پھر رہی تھی۔ یقیناً اسے اپنے غرور تکبر کا صلہ مل رہا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بکواس کر رہی ہے، اپنے والد کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ ٹسوے بہا رہی ہے۔ طاہر بآواز بلند بولا تھا۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا، آپ بھی اسلم شکور صاحب کے ساتھی ہیں اور میں نے آپ کو وہاں دفتر میں بھی دیکھا تھا۔ ہاں، مگر آپ لوگوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، طاہر جواد نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ اس کا حصے دار ہونے کے باوجود اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ لٹی پٹی لڑکی کیسے جواب دہ ہوگی، جسے شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا والد کیا کاروبار کر رہا ہے۔ ایک بڑے میاں نے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ دیکھیں، میرا حصہ 5% تھا اور اس کی ادائی کے لیے میں تیار ہوں، آپ لوگ جس وقت چاہو وہ رقم مجھ سے لے لو۔ ایک نوجوان جوشیلے لہجے میں بولا، ہمیں 5% نہیں، مکمل رقم چاہیے ورنہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ دیکھیں، ایسی باتیں نہ کریں، آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ طاہر جواد گھبرا گیا تھا، ارشد بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ وہ آئے تو اپنی جیت کا تماشا دیکھنے تھے، مگر یہاں ان کا اپنا تماشا بن گیا تھا۔ صرف یہ نہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ہم مقدمہ وغیرہ کوئی نہیں کرنے والے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم اسے اگر عمر بھر کی کمائی لوٹ لی گئی تو ہم بھی لوٹنے والوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایک اور نوجوان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، آپ یقین کریں مجھے پہلے ہی بہت نقصان ہوا ہے۔ طاہر نے یوں ظاہر کیا گویا وہ خود بھی کافی نقصان اٹھا چکا ہو۔ ویسے آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال 3 پیس سوٹ پہنے ایک شخص نے کیا تھا جو شکل و صورت سے اتنا غریب دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس نے بلایا تھا، اس نے اسوا کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ نے پوچھا نہیں تھا کہ یہ کس لیے بلا رہی ہے؟ مسئول نے سوال جاری رکھے۔ وہ میں کہہ کر طاہر خاموش ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ جی بتائیں، اسے خاموش ہوتا دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ آخر آپ کے آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، ہمارے سامنے اس نے فون کیا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں اور آپ دوڑتے چلے آئے، بغیر کوئی سوال پوچھے، بغیر کوئی حجت کیے۔ کیوں؟ یقیناً آپ کی کوئی غرض اٹکی ہے اس سے، یہ ہمارے سامنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے اور یہ نفرت یہ پہلے بھی کرتی ہوگی، تو ایسی بدتمیز لڑکی سے جسے بڑوں سے بولنے کی تمیز ہی نہیں، اس کے ایک بار کہنے پر آپ یہاں کیوں بھاگے چلے آئے؟ اس کا باپ تو میرا دوست تھا نا۔ طاہر نے جلدی سے بات سنبھالی، اسی وجہ سے میں اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کر گیا۔ اس کا مطلب آپ اپنے دوست کی خاطر انہیں اس کوٹھی سے بے دخل نہیں کریں گے؟ یہ کوٹھی میں نے تو نہیں خریدی، یہ تو کسی اور نے خریدی ہے۔ آپ صرف خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہو، ہے نا؟ اور مجھے یقین ہے اس وقت بھی آپ اسی وجہ سے بھاگے چلے آئے۔ بھائی جان، یہ بات نہیں ہے، اسوا اس سوٹ والے کو مخاطب ہوئی۔ پرسوں یہ دونوں باپ بیٹا یہاں مجھے اور امی کو دھمکانے آئے تھے کہ اگر میں نے اس کے بیٹے سے شادی نہ کی تو یہ میرا جینا اجیرن کر دیں گے۔ اس گھر کی راہ بھی آپ لوگوں کو اسی کی ایما پر اس کے کسی بندے نے دکھائی ہوگی تاکہ مجھے ڈرا دھمکا سکیں۔ اب آپ خود انصاف کریں، جس شخص کی وجہ سے میرا والد مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہو، میرا گھر بار مجھ سے چھن گیا ہو اور میں خود کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی ہوں، کیا میں اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ اس نے شستہ لہجے میں جواب دیا، بہن، ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں خود ایک وکیل ہوں، یہاں میں اپنے غریب چچا کی مدد کے لیے آیا تھا کہ وہ بھی اپنے پیسے ایڈوانس کی مد میں پھنسا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیسرے حصے دار کو مل کر آپ لوگوں کے مسئلے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ طاہر نے وقتی طور پر ہجوم سے جان چھڑانا چاہی۔ آپ ابھی بے شک چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا اگر 1 ہفتے کے اندر اندر آپ نے ہماری رقم واپس کرنے کا بندوبست نہ کیا تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم والا کام ہوگا۔ جوشیلے نوجوان نے اپنے ہاتھ کو چھری تصور کرتے ہوئے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بات کا جواب دیے بغیر وہ واپس جانے کے ارادے سے مڑا۔ اور بات سنیں، اسوا نے اسے آواز دی۔ وہ رک کر استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسوا فیصلہ کن لہجے میں بولی،
کل ہم یہ کوٹھی خالی کریں اور یاد رکھنا تمہارے شودے بیٹے کے ساتھ محل میں رہنے کے بجائے میں کسی خانہ بدوش کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں رہنے کو ترجیح دوں گی۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر باپ بیٹا کار کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اسوا بھی باقیوں سے اجازت مانگ کر اندر چلی گئی، جبکہ انسپکٹر راہیل ان تمام کو رخصت کرنے لگا۔ اپنی نگرانی میں گیٹ بند کرا کر وہ بھی اندر چلا گیا۔ اسوا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں چلتا ہوں، اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ شکریہ چچا جان، ہم بس کل یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کل تک کوئی کرائے کا مکان دیکھ لیں تاکہ اپنا گھر خریدنے تک ہم وہاں رہ سکیں۔ اب اتنا تکلف بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جب تک مکان خریدا نہیں جاتا اب دونوں میرے گھر رہ سکتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے چچا جان، جب تک ہم مکان خرید نہیں لیتے ہمیں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی کر لینا۔ راہیل نے متفق ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اسوا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکل آیا، جبکہ اسوا اسما کے گھر جانے کی نیت لیے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ ان سے وہاں جانے کی اجازت مانگ سکے۔ اتنا جلدی ضرورت کیا ہے گھر خالی کرنے کی؟ اس کی ساری کہانی سنتے ہی اسما نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو کیا کریں؟ اسما نے دکھی ہو کر کہا کہ اس امید پر یہاں ٹکے رہیں۔ وہ گھٹیا باپ بیٹا نت نئے طریقے سوچ رہے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے، اور پھر ہمیں کہیں سے اتنی رقم ملنے کی بھی امید نہیں ہے نا۔ سب سے پڑھ کر جو جمع پونجی اگر وہ ہم نے ایسے ہی اڑا دی تو اپنے لیے کوئی گھر وغیرہ کیسے خریدیں گے؟ یہاں تو ہمیں چوکیدار اور ماسی کی تنخواہ بھی دینا پڑتی ہے، بجلی گیس وغیرہ کے بل بھی چھوٹے گھر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ادا کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آخر کب تک ہم پرانی زندگی کو چمٹے رہیں گے؟ اب ہم عمرہ سے عوام کی صف میں آ گئے ہیں اسما بہن، اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بڑی سمجھدار ہوگی ہے میری بہن تو، اسما نے مزاحیہ انداز اپنا کر اسوا کو دکھی ماحول سے نکالنا چاہا۔ وقت سمجھدار کر دیتا ہے اسما، ورنہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باورچی خانے کا خرچ کیا ہوتا ہے اور بجلی گیس کا بل کس چڑیا کا نام ہے، پیٹرول کیا بھاؤ ہے اور ملازمین کی تنخواہیں کیسے ادا کی جاتی ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے کپڑے جوتے اور میک اپ وغیرہ کا سامان نہیں خریدا۔ پاپا کیا گئے کہ سب مسائل نے ہمارا گھر دیکھ لیا، اور اس کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ اگر میں حوصلے سے کام لیتی ارشد کے خلاف یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو شکایت کر دیتی تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور یہ مجرم ٹولہ بھی پاپا کے خلاف یہ ساری سازش تیار نہ کرتا۔ اسی طرح اگر میں عمار کے خلاف بھی وہ کارروائی نہ کرتی تو شاید آج وہ میرا ہوتا، اور زندگی کتنی حسین ہوتی۔ اسوا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ صرف دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، اسما نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے پیار بھرے انداز میں تسلی دی۔ دیکھو ہمارے پاس بھی تو کوٹھی کار اور بے تحاشا دولت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ 2 وقت کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کے کپڑے اور جوتے موجود ہیں، یہی تو ضروریاتی زندگی ہوتی ہے۔ بلکہ اب تو مدثر کی ترقی ہو گئی ہے، امید ہے چند ماہ کے اندر ہی ہم اپنا ذاتی مکان بھی خرید دیں گے اور کرائے کے مکان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لوگ قناعت سے واقف ہیں اور ہمارے لیے صبر و شکر ایک نئی چیز ہے، ورنہ تو سارا دن مزدوری کر کے فٹ پاتھ پر سونے والے محنت کش کی بھی ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ درد ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے کی بھی ضروریات ادھوری نہیں رہتی، اور یہی حقیقت ہے کہ ہر طبقے کی ضروریات زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کی طرح صابر و شاکر بننے کے لیے کچھ وقت لگے گا، اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، تبھی اس قابل بنوں گی کہ یہ پہاڑ سی زندگی گزار سکوں۔ یقین مانو ابھی تو مجھے چائے بنانا نہیں آتی، برتن دھونے تو کجا کبھی خالی پیالی ہی نہیں دھوئی۔ یہ شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بدن کا حصہ ہیں، ورنہ اگر یہ علیحدہ کیے جا سکتے تو ضرور انہیں دھونے کی ذمہ داری بھی ملازموں کے ذمہ ہی ہوتی۔ اس کا آخری فقرہ سن کر اسما کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ اسوا کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ کس بات پر کہکے لگائے جا رہے ہیں بیگم صاحبہ؟ مدثر اچانک اندر داخل ہوا، وہ اس وقت دفتر سے لوٹا تھا۔ اور میری اسوا بہن کیسی ہے؟ اس نے ایک ہی فقرے میں دونوں کو بھگتا دیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مدثر بھائی، ویسے آپ دفتر سے کافی لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ کبھی کبھی شام بھی ہو جاتی ہے بہنا، آج تو پھر بھی جلدی پہنچا ہوں۔ ویسے بھی پرائی نوکری پابندی کا دوسرا نام ہے، جو باس کا حکم ہو بجا لانا پڑتا ہے۔ صحیح کہا، اسوا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ سنائیں کوئی نئی تازی؟ اس نے بھی وہیں نشست سنبھال لی تھی۔ اسوا ہنسی۔ میں سنا چکی ہوں جو سنانا تھا، تفصیل آپ اسما سے پوچھ لینا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں ذرا تازہ ہو جاؤں۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا اب مستقبل کا کیا پروگرام ہے؟
مدثر کے جاتے ہی اسما نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس جلد از جلد کوٹھی خالی کرنا ہے تاکہ ان منحوس باپ بیٹوں سے جان چھڑا سکیں۔ یقین کرو جب بھی انہیں دیکھتی ہوں پاپا یاد آ جاتے ہیں۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ برا تو نہیں مانوں گی، اسوا طنزیہ انداز میں ہنسی۔ شاید مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ کیوں تو نہ کہو، اسما اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلانے لگی۔ اچھا کہو نا، اسما مصر ہوئی، اگر تم اور آنٹی ہمارے یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ شکریہ اسما بہن، لیکن یہ ممکن نہیں۔ تھانے دار چچا نے بھی یہی آفر کی ہے، مگر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کا مطلب ہے تم ہمیں غیر سمجھتی ہو؟ تم دونوں کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ اسما نے دکھی لہجے میں کہا۔ پھر یہ کہ ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ تمہارا گھر کرائے کا بھی ہے اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ ہم آسانی سے یہاں ضم ہو جائیں۔ 2-3 دن کی بات ہوتی تو مذائقہ نہیں تھا، مگر اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تکلیف دینا نہ تو ہمیں زیر دیتے ہیں اور نہ یہ مناسب ہے۔ اس مرتبہ اسما خاموش رہی تھی۔ اسوا کی بات صحیح تھی۔ اسما سے جانے کی اجازت لے کر وہاں سے نکل آئی۔ سر، آپ سے ایک بات کرنا تھی، مہاجبین نے احکامات دے کر ڈائری بند کرتے ہوئے کہا۔ جی بولیں۔ عمار اسے فارغ کر کے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مہاجبین کے پکارنے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، آج میری سالگرہ ہے، اگر آپ میری چھوٹی سی دعوت کو رونق بخشنے آ سکیں تو مہربانی ہوگی۔ عمار ہنسا۔ یہ رونق بخشنا کیا ہوتا ہے؟ کسی بڑے آدمی کا اپنے نوکر کی دعوت قبول کرنا رونق بخشنا ہی تو ہوتا ہے نا سر۔ دیکھو مہاجبین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، اور دوسرا میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ اس قسم کی دعوتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ آپ یوں کریں کہ انور بھائی اور باقی چند آدمیوں کو مدعو کر لیں اور میری معذرت قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے سر، مہاجبین نے دکھی لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، مگر اس نے نشست نہیں چھوڑی تھی۔ عمار مطلوبہ فائل کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ مزید 2-3 منٹ بھی جب مہاجبین اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی تو اسے پوچھنا پڑا۔ اب کیا ہے؟ کچھ نہیں سر، مہاجبین کے لہجے میں خفگی کا گہرا تاثر لیے ہوئے تھا۔ اچھا، کتنے بجے ہے پارٹی؟ خفیف سی مسکراہٹ عمار کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ شام 8 بجے سر۔ مہاجبین کا لہجہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عمار کو منا لے گی۔ پچھلے 7-8 ماہ سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا، میں پہنچ جاؤں گا، موڈ ٹھیک کرو اور جاؤ کام کرو، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔